سر ایک شخص ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سر ترک رفع الیدین پر کیا کوئی دلائل ہیں یا نہیں. میں نے کئی شخصوں سے کئی لوگوں سے اس بارے میں ڈسکس کیا تو وہ مجھے چیلنج بھی کرتے ہیں کہ ترک رفع الیدین کے معاملے پر کوئی ایک دلیل وارد نہیں ہے. ہمارا یہ چیلنج ہے، جس کو چاہے دے دیجئے. دیکھو چیلنج نہیں دینا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس میں چیلنج دینے کی کیا بات ہے؟ بات سمجھ کی ہے، بات فہم کی ہے، بات استدلال کی ہے. اور استدلال کے طرق جس کو معلوم ہے وہ یہ جان سکتا ہے. جس کو استدلال کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم اور استدلال کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں ہے، اور کم علمی کی بنیاد پر، انف نالج نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اپنے ہی اصول بنا کر کے استدلال جب کرتا ہے دینی مسائل کا، تو وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے کہ رفع الیدین کے ترک پر کوئی دلیل نہیں ہے. اور 20 احادیث ہیں رفع الیدین کرنے کے حوالے سے، لیکن ترک رفع الیدین کے اوپر کوئی روایت نہیں ہے. ایک روایت ہے عبداللہ ابن مسعود کی، لیکن اس کی سند ثابت نہیں ہے. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ترک رفع الیدین پہ کوئی دلیل نہیں، اس لیے یہ کام کرنا جائز ہی نہیں ہے. یہ کم علمی ہوتی ہے، ناقص استدلال ہوتا ہے، استدلال کرنے کے طرق کا معلوم نہیں ہوتا. میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، یاد رکھیے گا، میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا. ترک رفع الیدین پر اگر ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہو، ضعیف بھی نکال دو، پھر بھی ترک رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی دین میں مشروع ہے. اگر کوئی صرف پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کرے اور رکوع کے اندر جاتے ہوئے اگر وہ رفع الیدین نہ کرے، سجدے میں رفع الیدین نہ کرے، پھر بھی اس کے لیے مشروع ہے، وہ عمل کر سکتا ہے، چاہے اس کے اوپر کوئی ایک صحیح حدیث بھی وارد نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ استدلال کرنے والا شخص جس کو مہارت حاصل ہے وہ جانتا ہے. ایک چیز ہے استدلال کرنے میں روایات، یہ جو ہمارے پاس روایات آتی ہیں، حدیثیں آتی ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا، یہ چین بنا کر کے روایات ہم تک پہنچتی ہے. اور ایک استدلال ہوتا ہے. اچھا، بہت کم لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک استدلال صرف انہیں روایات سے ہوتا ہے. یعنی جس کے پاس کسی مسئلے پر روایت موجود ہے وہ شرعی حکم نکالنا تو ٹھیک ہے، جس مسئلے پہ کوئی روایت موجود نہیں ہے وہ شرعی حکم نکالنا ہی، اس کا استدلال کرنا ہی باطل ہو جاتا ہے. یہ وہ کم علمی ہے جس بنیاد پر یہ ساری باتیں پھیلتی ہیں اور فتنہ فساد امت میں کیا جاتا ہے. بات کو سمجھیے گا. ایک ہے ان روایتوں سے استدلال کرنا جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں روایت کے ذریعے، اور ایک استدلال ہے جو اس روایت سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور وہ استدلال کہلاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس سنت سے استدلال کرنا جو سنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے ارشاد نہیں فرمائی تھی لیکن امت میں جاری کر دی تھی. جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طریقہ کار سے اپنی مبارک زبان سے قولی طور پر ارشاد نہیں فرمائی ہو، اپنے عمل مبارک سے امت میں جاری کر دی، جسے تعامل بھی کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں عملی سنت جو جاری کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس تعامل سے جو استدلال کرتا ہے وہ ان روایات سے استدلال کرنے پر بہت بڑا استدلال ہوتا ہے. یعنی یہ جو روایات ہیں، جو بخاری میں حدیثیں ہم تک پہنچی، جو مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں حدیث ہمارے پاس ہیں، ان سے استدلال کرنا بہت کم درجہ ہوتا ہے، اور اگر تعامل سے استدلال کیا جائے گا وہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. جس کو اس استدلال کا نہیں معلوم وہ خود بھی بیچارہ گمراہ ہو جائے گا، لوگوں کو بھی کرتا پھرے گا. اب میں اس کی پہلے چند مثالیں دے کر آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر کر دوں، اس کے بعد رفع الیدین کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا. اور یہ جو استدلال کا طریقہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا. زندگی بھر آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ سر انشاءاللہ اب اس مسئلے کے اندر یا کبھی بھی روایت اور تعامل کا ٹکراؤ ہو جائے ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ استدلال کرنا کیسے ہوتا ہے. اب چند چیزیں اس کو پہلے سمجھیے گا. میں اگر آپ کو یہ بولوں کہ یہ جو روایت ہم تک پہنچی ہے بخاری کے ذریعے، مسلم کے ذریعے، ترمذی کے ذریعے، صحیح سند کے ساتھ، یہ صحیح سند کی روایت تعامل سے بڑا درجہ رکھتی ہے. اگر میں یہ بولوں، اور تعامل کسے کہتے ہیں میں پیچھے سمجھا چکا ہوں، ہر وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی طور پر نبی پاک علیہ السلام نے جاری کر دی، جو عملاً در عملاً صدر اول سے، صحابہ کے دور سے عملاً در عملاً آگے چلتی ہوئی جا رہی. اگر کوئی شخص بولے کہ صحیح احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں بذریعہ روایت، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، وغیرہ وغیرہ، اس کا درجہ تعامل سے بڑا ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو یاد رکھ لیجئے گا یہ دعویٰ اتنا کمزور ہے کہ میں اب آپ کو چند مثالیں دوں گا کہ آپ اس مثالوں سے بالکل واضح طور پر سمجھ جائیں گے کہ یہ دعویٰ یکسر باطل ہے. اگر کوئی شخص بولے کہ یہ جو روایتیں ہم تک پہنچی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے جو صدر اول سے چل رہا ہے اس سے زیادہ مضبوط چیز ہے،
تو یاد رکھ لیجئے گا، نمبر ایک، قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے یہ پورا قرآن صحیح احادیث سے ثابت نہیں. یعنی کوئی آپ کو یہ بولے کہ یہ پورا قرآن نازل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ جو کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، آپ صحیح احادیث سے ثابت کر کے بتاؤ یہ پورا کا پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ہی نازل ہوا تھا. اس کا جواب کوئی دے نہیں سکتا. بلکہ غور سے سنیے گا، بلکہ ان صحیح سند کی بعض روایتوں کے اندر ایسی چیزیں بھی آ گئی ہیں کہ جس کو علماء نے حدیث کے صحیح ہونے کے باوجود بھی رد کر دیا، صرف ایک دلیل کی بنیاد پر، اس لیے کہ یہ صحیح حدیثیں تعامل کے خلاف تھیں. اگر کوئی شخص ان صحیح روایات کو تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاری کیا، عمل جاری کر دیا، اس سے بڑا درجہ دے گا، تو نعوذ باللہ من ذالک وہ قرآن پاک پر الزام لگائے گا کہ قرآن بالکل محفوظ نہیں ہے. اس لیے کہ کئی صحیح حدیث جو بظاہر صحیح لگ رہی تھیں وہ ہم تک اس انداز کے اندر پہنچ گئی ہیں کہ تعامل ان کی نفی کر رہا تھا، اور تمام علماء نے بالاتفاق طور پر ان صحیح حدیثوں کو قبول ہی نہیں کیا، کہ وہ چاہے اس کی سند صحیح ہو لیکن یہ دلیل نہایت کمزور ہوتی ہے. تعامل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت عملی طور پر جاری کر دی، اس کے مقابلے میں اس روایات کا کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ بہت بڑا استدلال ہے تعامل کا. اب اس کی چند مثالیں دیکھیے گا. مثال نمبر ایک، امام بخاری ایک حدیث کو لے کر، حدیث صحیح، اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، صحیح سند کی حدیث ہے، اور قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے ایسے علماء پیدا کیے، ایسے ایسے محققین پیدا کیے کہ پچھلی جو قومیں تھیں وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت بھی نہیں کر سکی تھیں. اس کتاب میں بھی بدلاؤ آ گیا، لیکن اس امت کے اندر اللہ کی کتاب بھی محفوظ رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو احادیث آئیں ان کی بھی ایسی ایسی اعلیٰ درجے کی تحقیق کی علماء نے کہ ایک ایک چیز کو ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، نکال دیا. پھر وہ احادیث جس کی سندیں صحیح تھی لیکن اس کے باوجود بھی حدیثوں میں عیب تھا، نقص تھا، ان کے متن پہ اعتراض تھا، اللہ تعالیٰ نے علماء سے کام لیا، وہ حدیثیں بھی سائڈ پہ کر دی، ان سے استدلال کوئی نہیں کرتا. اب چند چیزیں سنیے گا. تعامل وزنی ہوتا ہے ان روایات سے. مثال نمبر ایک، امام بخاری حدیث کو لے کر آئے، حدیث نمبر ہے 4971، پڑھیے گا. اور حدیث کے لفظ یہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَحْمَتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو جمع کیا اور ان کو ڈرایا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں. اب دیکھیے گا، بظاہر یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے، اس کو امام بخاری لے کر بھی آئے ہیں، اعلیٰ درجے کی سند ہے، سارے کے سارے سند کے اندر راوی ٹھیک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو حدیث ہے یہ سند میں صحیح ہونے کے بھی باوجود مجتہدین کی نظر وہاں جاتی ہے جہاں ایک جو ایکسپرٹ نہیں اس کی نظر جا ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ یہ حدیث اس تعامل کے خلاف تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جاری کر دیا. علماء نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے، اس حدیث میں لفظ ہیں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت کیا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَحْمَتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو ڈرایا. سوال یہ ہے، وَرَحْمَتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یہ لفظ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. الف لام میم سے لے کے والناس تک آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. آپ پورا قرآن پاک کو تلاوت کریں، کسی حافظ سے پوچھ لیں، جائے سرچ کر لیں پورے قرآن پاک کو گوگل سے، وَرَحْمَتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کے لفظ قرآن پاک میں ہے ہی نہیں. اب یہاں دو چیزیں، ایک سوال پیدا ہو گیا، دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں. ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر امت کو قرآن دیا، سب نے اپنے گھروں کے اندر قرآن رکھا، پھر وہاں سے آگے نقل ہوا، وہاں سے آگے نقل ہوا. اسے کہتے ہیں تعامل، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا، وہ عملی سنت جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری کر دی، یہ ہے تعامل. تو اس تعامل کے ذریعے جو قرآن ہمیں ملا اس میں تو وَرَحْمَتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کی آیت نہیں ہے، لیکن جو روایت ہمیں مل رہی ہے صحیح سند کی، اعلیٰ درجے کی، امام بخاری لے کر آ رہے ہیں، اس روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وَرَحْمَتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو ڈرایا. یہ آیت صحیح روایت میں ضرور ذکر ہوئی، لیکن جو تعامل سے ہمارے پاس قرآن موجود ہے اس میں یہ آیت ہے ہی نہیں. لہذا کیا کیا جائے گا؟ اب جملہ علماء کو پڑھ لیں، محدثین کو پڑھ لیں، محققین کو پڑھ لیں، ہر ایک نے اس حدیث کے اس لفظ سے استدلال نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ روایت ناقابل قبول ہے کہ
کہ اس روایت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تامل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی سنت جاری کی اس کو بدل کے رکھ دے گا۔ آسان الفاظ میں اس حدیث کو ماننے کا مطلب ہے کہ قرآن ناقص ہو گیا، اور قرآن ہمارے پاس جو موجود ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو عملاً دیا، پھر صحابہ نے آگے نقل کیا، تامل چلتا آ رہا ہے صدر اول سے، تامل وزنی دلیل ہوئی۔ یہ روایت جو 200 سال بعد 250 سال بعد آپ کو ملی کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے تیسرے سے سنا، تیسرے نے چوتھے سے سنا، چاہے یہ عادل راویوں پر مشتمل تھی لیکن کسی سے غلطی لگ گئی، اس وجہ سے اس روایت کو قبول نہیں کیا گیا۔ لہذا نقطہ ذہن میں بٹھائیں، اگر صحیح سند کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تامل سے ٹکرا جاتی ہے، یہ جو صحیح سند کی حدیث ہے یہ ضعیف ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اس کا وزن کچھ نہیں رہتا، وزن ہوتا ہے اس تامل کا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری کیا۔ یہ ہے وہ بنیادی استدلال کرنے کا طریقہ جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں روایت میں نہیں آیا، روایت میں بہت سی چیزیں نہیں آئی، بلکہ روایت میں بہت سی وہ چیزیں آ گئی ہیں جس کو علماء نے قبول نہیں کیا، صحیح سند کی حدیثوں میں تامل کی وجہ سے رد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جاری کر دیا تھا اس عمل کی وجہ سے اس کو رد کیا، جو صحیح سند کی حدیثیں آپ کے پاس ہیں۔ میں اس کی 2-3 مثالیں اور دیتا ہوں، اور سے سنیے گا۔ پھر امام بخاری ایک حدیث لے کر آئے، حدیث نمبر ہے 3742 نمبر۔ صحابی کہتے ہیں ابو دردہ، اچھا صحابی کہتے ہیں آپ اپنے گھر میں قرآن پاک کھولیے گا، اس کے اندر سورہ لیل ہے، آپ پڑھیے گا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھیں گے وما خلق الذکر والانثی، یہ آیت آپ کے قرآن میں موجود ہے۔ کون سا قرآن؟ وہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں عملی طور پر صحابہ کو دیا، صحابہ نے عملی طور پر پھیلایا، اسی تامل سے آگے تک نقل ہوتا چلا گیا۔ تو صدر اول سے جو تامل چل رہا ہے اس کا وہ جو قرآن ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے وما خلق الذکر والانثی، ٹھیک ہو گیا۔ امام بخاری ایک حدیث لے کر آ رہے ہیں، حدیث صحیح ہے، اعلیٰ درجے کی اس کی سند ہے، سب راوی عادل ہیں، لیکن 250 سال بعد کی یہ روایت تھی، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے، اور میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ صحیح روایت بھی آپ کے سامنے آ جائے اور وہ اگر تامل سے ٹکرا جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، یہ خود ضعیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اس سے استدلال کر نہیں سکتے۔ اس کی مثال دوسری سمجھیے گا، ابو دردہ کہتے ہیں قرآن کی اس آیت میں، اس صورت میں وما خلق الذکر والانثی یہ لفظ تھے ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر وما خلق کے علاوہ لفظ ہے، صرف والذکر والانثی کا لفظ تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے وما خلق کا لفظ ڈال دیا، اور آج یہی لوگ قرآن بنا کر اس کو پڑھ رہے ہیں، یعنی آسان الفاظ کے اندر۔ بخاری کی اس روایت کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے ایک عملی تعامل کے طور پر قرآن ہمارے پاس موجود ہے وہ غلط ہے۔ یہ صحیح روایت کہہ رہی ہے کہ قرآن پاک میں وما خلقہ کا جو لفظ ہے بعد میں ایڈ کیا گیا، یہ صحیح روایت تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ وہ قرآن جو تعامل کے طور پر ہم تک ملا، ہم تک پہنچا، وہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ کیا کریں گے؟ آپ اس صحیح روایت کی بنیاد پر تعامل کو توڑ دیں گے، یا آپ تعامل کی بنیاد پر اس صحیح حدیث کو ٹھکرا دیں گے، آپ بولیں گے باطل روایت ہے، اس روایت سے استدلال نہیں کر سکتے۔ یہ چاہے صحیح سند کے اوپر مشتمل ہے لیکن اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، یہی درست نتیجہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں استدلال کا ٹھیک ایک طریقہ آپ کو آ گیا استدلال کرنے کا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، تعامل کے مقابلے میں صحیح حدیث بھی آ جائے تو کوئی ویلیو نہیں رکھتی، وہ خود ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو تعامل بڑا استدلال ہے، صحیح روایات سے تعامل زیادہ بڑا استدلال ہے، یہ نقطہ اپنے ذہن میں بٹھائیے گا۔ تیسری مثال اس کی میں دیتا ہوں تاکہ یہ بات بالکل راسخ ہو جائے آپ لوگوں کے ذہن کے اندر کہ تعامل سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ آپ کی پوری قرآن پاک کی صحت تعامل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، روایات کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی، اس لیے کہ روایات میں تو قرآن ہی الگ ذکر ہو گئے ہیں، ہم اس حدیثوں کو ضعیف کہہ دیتے ہیں اور علماء کہہ کے گئے ہیں، ان حدیثوں کو قبول نہیں کیا انہوں نے، کہا کہ اس کے متن پہ اعتراض ہے۔ اس روایت کو ماننے کا مطلب ہے کہ قرآن پاک جو تعامل چلتا آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے، وہ غلط ہے، اور تعامل بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تیسری مثال دیکھیے گا، موطا امام مالک اس روایت کو لائے، مسلم کے اندر بھی ہے، بہت سے علماء اس کو لے کر آئے، سب صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے، اور حدیث یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وفات شریف کے بعد حضرت عائشہ بھی اور حضرت حفصہ بھی، یہ روایت کے لفظ ہیں لیکن یہ حدیث ٹھیک نہیں، چاہے سند ٹھیک ہے، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، وہ مسلم لائے، بخاری لائے۔
حدیث یہ ہے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا تھا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. یہ جو قرآن آپ کے پاس موجود ہے، جو تعاملاً چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کے اندر یہی آیت لکھی ہے. لیکن صحیح حدیث آپ کو کہہ رہی ہے، صحیح سند کی بات آپ کو کہہ رہی ہے کہ عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے قرآن کی آیت بدل دی ہے. قرآن کی آیت ایسی نہیں تھی، بلکہ قرآن میں یہ آیت تھی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین. یعنی اس آیت میں والصلاۃ العصر کا لفظ زیادہ تھا، اب کم ہو گیا ہے. پھر روایت کے الفاظ یہ ہیں، پھر آپ نے قرآن پاک منگوایا، اس آیت کو کھولا اور بولا سامنے والے کو کہ اس میں یہ لفظ لکھو. آپ نے کیوں کم کر دی، کمی کیوں کر دی قرآن میں؟ لکھ دیا، پھر آپ نے اس مصحف کو بند کر کے رکھ دیا. اب یہ کہ روایت ہم تک پہنچی، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں ہوں ان علماء مجتہدین پر، محققین پر، مجتہدین پر، جنہوں نے تحقیق کر کے حدیثوں کے اندر ضعیف کو، باطل کو، موضوع کو، یا وہ حدیثیں جس کی سندیں ٹھیک ہیں لیکن اس کے متن پہ پھر بھی اعتراض ہے، قبول نہیں کر سکتے، الگ کر دیا. وہ علماء کھڑے ہوئے، انہوں نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیے، چاہے اس کی سند ٹھیک ہے، چاہے مسلم لے کر آیا، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل، ہر محدث لے کر آیا، کہا نہیں قبول کر سکتے. اس لیے کہ یہ وہ روایت ہے جو تعامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گیا، جو صدر اول کے تعامل سے ٹکرا گیا. اور جو صدر اول کے تعامل سے ایک بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، وہ چاہے لفظوں میں مذکور نہ ہو، اس سے استدلال کرنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. لہذا یہ صحیح سند کی باتوں کو بھی علماء نے سٹاپ کر دیا، کہا ٹھیک نہیں ہے، یہ باتیں گڑبڑ ہو رہی ہیں ان باتوں میں. تو یہ میں نے تیسری مثال دی، ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، سمجھیے گا کہ یہ جو روایات ہم تک ملتی، اس سے بڑا استدلال ہے اگر تعامل سے کوئی استدلال کرے. اور تعامل کہتے ہیں صحابہ نے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب صحابہ کرنے لگ گئے، پھر صحابہ کو دیکھ کر ان کی اگلی نسل آنے والی جو عملی طور پر کرنے لگ گئی. صدر اول سے یہی تعامل چلتا ہوا آ رہا. یہ بات دماغ میں بٹھائیے گا، تعامل کا استدلال ان روایات کے استدلال سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اب مثال نمبر 4 دیکھیے گا. یہ میں کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کا کہ تعامل کے مقابلے میں یہ روایتیں بھی کچھ نہیں لیتی، تعامل کا استدلال اتنا بڑا ہوتا ہے. تو ہر چیز کے اندر بھائی مجھے روایت دکھاؤ، یہ بات وہ کہے گا کہ جس کے پاس انف نالج نہیں ہے. مثال نمبر 4 دیکھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد جس وقت حدیث جمع ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہے ایک صحیح حدیث مل گئی. یعنی صحیح حدیث کا مطلب ہے ایک روایت آئی کہ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھے فلاں نے بتایا، مجھے فلاں نے وغیرہ وغیرہ، اور سارے بندے بھی عادل لگ رہے تھے، صحیح لگ رہے تھے، صحیح سند کی. اس کو امام بخاری بھی لے کر آئے ہیں، اس کو بہت سے محدثین لے کر آئے ہیں، اور بڑی اعلیٰ سندوں کے ساتھ لے کر آئے ہیں. حدیث کا نمبر دیکھیے گا 4526 اور 4527. اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کی جب آیت نازل کی کہ یہ خواتین جو ہیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم جیسے چاہو اپنی کھیتی میں آ سکتے ہو. جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، اور یہ صحیح سند کی روایت ہے، بخاری بھی لے کر آیا، دیگر محدثین بھی لے کر آئے ہیں، اعلیٰ درجے کی صحیح. اور صرف صحیح حدیث نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ صحیح سے بھی بڑا درجہ ہے اس کا. اس روایت کا درجہ شہرت کا ہے، یعنی مشہور درجے کی یہ روایت ہے. اور عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ یہود جو تھے وہ عیب سمجھتے تھے کہ خاتون کے صرف قبول پہ جماع کیا جائے، مقام دبر میں جماع کیا جائے، تو یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں تھی. میں قبل اور دبر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے گا میں کیا اشارہ دے رہا ہوں. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی انا شئتم فاتوا حرثکم انا شئتم، تو اللہ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ خاتون کے قبل میں بھی آ سکتے ہیں، دبر میں بھی آ سکتے ہیں. وہ قبل میں بھی جماع کر سکتے ہیں، دبر میں بھی جماع کر سکتے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے جو روایت کے ذریعے ہمیں ملی. بخاری بھی اس کو لے کر آیا، دیگر محدثین بھی لے کر آئے. لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی اس امت کے علماء پر جسے اللہ نے خطاب دیا تھا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، معروف کی بات کریں گے، حق کی بات کریں گے. تو علماء کھڑے ہوئے، انہوں نے چاہے یہ حدیث صحیح سند کی تھی لیکن ایک چیز کے خلاف، تعامل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے صدر اول سے چلتا آ رہا تھا اس کے خلاف تھی. اسی لیے امام مالک اس حدیث کو، اس روایت کو سب سے پہلے ذکر کیا، اور پھر خود امام مالک کہتے ہیں چاہے یہ صحیح سند کی حدیث ہے، اور اس کی سند میں نافع عن ابن عمر بھی آتا ہے، اس میں سالم عن ابن عمر بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بھی آتا ہے، نافع بھی آتا، جو مرضی آئے،
امام مالک نے کہا تھا تامل مدینہ اس کے خلاف ہے. جتنے لوگ مدینے کے ہیں جو صحابہ کی صحبت رکھ کے آگے آ رہے ہیں، صحابہ کی صحبت میں رہنے والے جو تھے، آگے آ رہی ہیں نسلیں، شروع دور سے لے کے آج تک ہر ایک شخص دبر میں جماع کو حرام سمجھتا آ رہا ہے. تعامل یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اب اگر ایک شخص کھڑا ہو کر کے بولے، عبداللہ ابن عمر کا نام لے کر یا کوئی بھی چین بنا کر بولے مجھے فلاں نے سنایا، مجھے فلاں نے سنایا، اور وہ تعامل کے خلاف بات کرے گا، اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا امام مالک خود اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تعامل کے خلاف بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ قبول نہیں کرتے، امام شافعی نے قبول نہیں کیا، امام احمد بن حنبل نے قبول نہیں کیا، آج تک کوئی قبول نہیں کر سکتا، حالانکہ صحیح حدیث بخاری میں موجود ہے. کیوں نہیں کر رہے اس صحیح حدیث کو قبول؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ حدیث روایت کے ذریعے ہمیں ملی تھی اور اس کے مقابلے میں اس سے وزنی چیز کھڑی ہو گئی تھی، اور وہ تعامل تھا، صدر اول کا تعامل. صدر اول کا تعامل وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس صدر اول کے تعامل کی بنیاد پر ان حدیثوں کو قبول نہیں کیا گیا. یہ بات دماغ میں بٹھائیں. یہ جو روایتیں ہمیں ملی ہیں، اس سے بڑا استدلال تعامل سے ہوتا ہے، جو صدر اول سے ایک عمل چلتا آ رہا ہے، جو صحابہ کو دیکھ کے اگلی نسلوں نے کیا، عملی سنت جو جاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی عملی سنت سے آپ کا قرآن ثابت ہوتا ہے. اسی عملی سنت سے ہم ہر اس حدیث کو جو چاہے صحیح حدیث ہو، بخاری میں آئی ہو، مسلم میں آئی ہو، جو قرآن پاک میں کمی بیشی کی بات کریں، ہم سٹاپ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں تعامل کے خلاف نہیں جائیں گے. اسی وجہ سے ہم ایسی حدیثوں کو بھی قبول نہیں کرتے کہ جس کے اندر تعامل کے خلاف ایک باتیں آ جائیں کہ دبر میں بھی جماع جائز ہے. قرآن کی آیت ہی اس لیے نازل ہوئی تھی، ہم نہیں قبول کرتے. تو تعامل سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی، روایات کے مقابلے میں تعامل بڑی دلیل ہوتی ہے. اب جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امام مالک بھی ایک حدیث کو خود روایت کر رہے ہیں اور روایت کرنے کے بعد صحیح سند بول کے بھی اس پر عمل نہیں کرے، کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا عمل، تعامل کے خلاف ہے، تو تعامل بڑی دلیل ہے. اب آ جائے رفع الیدین کے اوپر کہ رفع الیدین نہ صرف پہلی تکبیر میں کرنا اور باقی رکوع میں بھی نہیں کرنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے وقت بھی نہیں کرنا. اب اس کی سب سے بڑی دلیل سنیے گا. امام مالک خود محدث ہیں، امام مالک خود حدیثیں لے کر آ رہے ہیں رفع الیدین کی، کہ فلاں صحابی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین فرما رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی رفع الیدین فرماتے تھے. یہ سب حدیثیں امام مالک لانے کے باوجود خود امام مالک کیا کہا کرتے تھے؟ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ لا اعرف رفع الیدین فی شیء فی تکبیر فی من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ. امام مالک کہتے تھے کہ یہ حدیثیں سر آنکھوں پر صحیح سند کے ساتھ آ گئیں، لیکن جو تعامل چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، جتنے لوگ مدینہ کے اندر موجود ہیں جو صحابہ کی صحبتوں میں رہ کے آئے ہیں، جو صحابہ کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، وہ پورے مدینے میں پھیلے ہوئے ہیں، کوئی بھی شخص رفع الیدین نہیں کرتا سوائے پہلی تکبیر کے علاوہ. لہٰذا ان حدیثوں کو لکھنے کے باوجود بھی امام مالک کہا کرتے تھے کہ نماز میں افضل یہی ہے، رفع الیدین پہلی تکبیر کے اندر ہوگی، باقی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا حضرت صحیح سند کی حدیثیں، کہا کہ تعامل کی بنیاد پر بڑی بڑی صحیح حدیثوں کو کمزور کہا جاتا ہے. یہ کون سی حدیثیں آ گئیں؟ لہذا امام مالک نے ایک جگہ یہ جملہ بھی کہا، ابن قاسم نے نقل کیا ہے، کانا رفع الیدین عند امام مالک ضعیفا. امام مالک شروع میں کہا کرتے تھے کہ رفع الیدین کی بعض حدیثیں ہی ساری ضعیف ہیں، چاہے 100 حدیثیں، اس لیے کہ یہ جتنی حدیثیں قرآن بدلنے والی ہیں یہ بھی سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہیں. کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ سینکڑوں معنی نہیں رکھتا، وہ ہزاروں معنی رکھیں گے جس کا تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا. ایک اور کمال بات آپ سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کا طریقہ ارشاد فرما دیتے. آج ہم جیسے ملا، ہم جیسے مولانا، ہم لوگ کسی کو نماز سکھا رہے ہوں تو کیسے سکھاتے ہیں کہ بیٹا جب آپ پہلے آئیں اس طرح کھڑے ہوں، پیروں میں اتنا فاصلہ رکھ لیجئے گا، پھر اللہ اکبر کرنا ہے تو ہاتھوں کو ایسے اٹھانا کہ کندھوں تک آ جائے، پھر ہاتھ قبلے کی رخ کر دیجئے گا یا کانوں کی لو تک ہاتھ کر لیں، پھر اللہ اکبر کرنا ہے تو ایسے ہاتھ باندھ لیجئے گا، ہاتھ آپ کا یہاں ہونا چاہیے، ناف کے اوپر ہونا چاہیے، ناف کے نیچے ہونا چاہیے، پھر رکوع ایسا ہونا چاہیے، سجدہ ایسے. ایک ایک چیز ہم لوگوں کو پریکٹیکلی بتا دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں نماز پریکٹیکلی ارشاد فرمائی؟ اس کی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی نہیں، تعامل کے طور پر نماز کو جاری کیا. اس لیے ایک ہی جملہ آپ کو ملے گا، صلو کما رأیتمونی اصلی. جس طرح ہمیں نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو ویسے پڑھتے چلے جاؤ، عمل کرو. بس عملی سنت جاری کی تھی نبی پاک علیہ السلام نے. اسی لیے جو عمل جاری ہوا صحابہ کو دیکھ کے اگلوں نے، جس عمل پہ وہ قائم ہوں گے وہ وزنی ہوگا، وہ افضل ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی مدینے کا تعامل دیکھ کر کہا کہ صدر اول سے یہ تعامل چلتا آ رہا ہے. لوگ ہمیں سناتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے، تو امام مالک کہتے تھے وہ نافع عن ابن عمر،
اور میں جن کا شاگرد ہوں مجھے تو لا عارف، میں نے تو نہیں دیکھا، میرے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ لہذا جس تعامل سے استدلال امام مالک نے کیا، یہ صحیح روایت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہیں، ورنہ آپ یہ ساری حدیثیں مانیں جو تعامل کے خلاف ہے صحیح سند کے ساتھ۔ لہذا ذہن میں رکھ لیے گا، امام مالک نے یہی موقف اختیار کیا تھا کہ رفع الیدین پہلی تکبیر کے اندر ہوگا، تعامل رسول علیہ السلام کے خلاف۔ دوسری بات، پھر امام مالک یہ بھی کہا کرتے تھے چونکہ صحیح روایات موجود ہیں رفع الیدین کی، یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی رفع الیدین سے بھی نماز پڑھی ہوگی، تو آپ رفع الیدین بھی کر لیں، دونوں سنت ہے، لیکن افضل پہلی تکبیر میں رفع الیدین ہے بس۔ اب اس بات پہ آپ کو اگر ثبوت چاہیے ہو کہ بھئی صدر اول سے یہی تعامل چلتا آ رہا ہے کہ رفع الیدین پہلی تکبیر میں کرتے تھے، اس کے علاوہ کبھی کسی نے باقی تکبیروں میں بھی رفع الیدین کر لیا ہو تو الگ بات ہے، اس تعامل کے اوپر دلائل سنیے گا۔ آپ لوگ محدثین پڑھتے ہیں 3 صدی کے 4 صدی کے، میں آپ کو اس محدث سے ملاتا ہوں کہ جو براہ راست صحابہ سے ملا تھا، امام شعبی۔ آپ امام شعبی کو نکال دیں، بخاری کے پلے کچھ نہیں رہتا، مسلم کے پلے کچھ نہیں رہتا، بڑے بڑے محدثین کے پلے کچھ نہیں رہتا، اس لیے کہ ساری حدیثیں زیادہ تر یہ زہری سے اور شعبی سے ہی لیتے رہے ہیں۔ اور شعبی محدث کون ہے؟ نمبر 1 یاد رکھیے گا، امیر المومنین فی الحدیث اس کا لقب ہے، اسے حدیث میں امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ نمبر 2، امام شعبی وہ محدث ہیں جو براہ راست حضرت علی سے ملے، ان کی شاگردی اختیار کی ہوئی ہے، سعد بن ابی وقاص سے ملاقاتیں کی ہوئی ہیں، عبداللہ ابن مسعود کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، حضرت سعید بن زید، اسامہ بن زید، عمر بن، کئی صحابی ہیں کہ جن کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں، ان کی صحبتیں لی ہیں، ان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، عائشہ صدیقہ سے ملاقاتیں کی ہیں، ان سے حدیثیں سنی ہیں، دین سیکھا ہے، دیگر صحابیات سے انہوں نے دین سیکھا ہے۔ یہ وہ محدث ہیں جو براہ راست صحابہ کے ساتھ رہے ہیں۔ اور آپ پڑھیے گا مصنف میں صحیح سند کی روایتیں، شعبی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود کو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ تم تو باتیں کرتے ہو 250 سال بعد جا کر کہ مجھے ابا نے سنائی، ابا کو دادے نے، دادے کو دادے کے یار نے، اس یار کو دلدار نے، پھر جا کر باتیں کر کے بولتے ہو کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ضعیف ہے۔ شعبی کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کے جو شاگرد تھے، علقمہ، اسود، مسروق، دوست ہیں میرے، حضرت علی کی صحبت میں رہا ہوں۔ اور شعبی کہتا ہے ساری زندگی نماز پڑھتا ہوں، پہلی تکبیر میں صرف رفع الیدین کرتا ہوں، باقی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہی تعامل ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور جنہوں نے تعامل سے استدلال پکڑا ہے، آپ کہتے ہیں اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ آپ کا قرآن تعامل سے ثابت ہوتا ہے، ان خبر واحد روایتوں سے آپ کا قرآن بھی ثابت نہیں ہوتا، لہذا بہت بڑی دلیل ہے ترک رفع الیدین کے اوپر، یاد رکھ لیجئے گا۔ اتنی کچی باتیں نہیں کیا کریں اور نہ چیلنج دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو طریقہ استدلال معلوم ہے وہ جانتا ہے کہ تعامل کا استدلال سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے، امام شافعی، مالک، ہم چاروں ائمہ کو پڑھ لیجئے گا، سب کا موقف ہے بغیر رفع الیدین کی بھی نماز ٹھیک ہے، رفع الیدین کے ساتھ بھی نماز ٹھیک ہے۔ اور بائی دا وے میں ضمناً بتاؤں، جھوٹ بولتے ہیں ہمارے یہاں جو بھی بولتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک رفع الیدین منسوخ ہے، یہ تہمت ہے امام ابو حنیفہ پر، ایک بھی کتاب کا آپ حوالہ نہیں دے سکتے امام ابو حنیفہ نے ایسی کہیں بات کی۔ جو ثابت امام ابو حنیفہ سے بات ہے وہ ایک کیا پڑھیے گا، امام ابن حمام صاحب کو، دیگر علماء کو جنہوں نے نقل کی ہے، امام ابو حنیفہ بیان کیا کرتے تھے بغیر رفع الیدین کے جو نماز ہے وہ تعامل یہی چلتا آ رہا ہے، تعامل صدر اول سے یہی چل رہا ہے، افضل یہی ہے، لیکن کوئی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ بھی جائز۔ اس لیے آپ کے جو شاگرد تھے اسحام بن ابی یوسف دیگر، وہ خود کہا کرتے تھے ساری زندگی ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ ان کے سامنے میں رفع الیدین سے نماز پڑھتا تھا، مجھے کبھی منع بھی نہیں کرتے۔ لہذا دونوں اقوال ہیں، رفع الیدین بھی جائز ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے، لیکن بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھنا تعامل سے ثابت ہے، جس سے بڑی یہ روایتیں بھی اس سے بڑی دلیل نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کو استدلال کرنے کا طریقہ معلوم ہو تو آپ استدلال، ورنہ آپ دبر میں جماع کی اجازت دو، جاؤ بولو صحیح حدیثیں آئی ہیں، چاہے تعامل کے خلاف ہے، آپ قرآن بدلتے پھرو، بولو چاہے تعامل کے خلاف ہے لیکن صحیح روایتیں ہیں قرآن پاک کے خلاف، یہ ساری روایتیں صحیح نہیں۔ تعامل سے جو بھی حدیث ٹکراتی ہے صدر اول کے تعامل سے، وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس کی مثالیں میں نے آپ کو 3-4 دی ہیں، 100 سے زیادہ مثالیں اس دماغ کے اندر فیڈ ہیں، یہ کبھی کو تفصیلی بیان ہوگا، آپ کو 100 سے زیادہ حدیثیں سناؤں گا، بخاری کی، مسلم کی، دیگر کتب کی، کہ وہ حدیث ہے جس کو علماء نے صحیح سند ہونے کے باوجود سٹاپ کر دیا، تعامل کے خلاف تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی سنت جاری کی اس کے خلاف تھی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سمجھانا مقصود یہ ہے، یہ باتیں کہ چیلنج کر دیا فلاں، یہ اچھی باتیں نہیں، علم حاصل کریں، سیکھیں۔ استدلال کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، استدلال کے طریقوں میں ایک طریقہ ہے کہ آپ کے پاس اگر روایت نہیں ہے تو تعامل ہے، اگر تعامل سے استدلال کر رہے ہیں وہ ان روایتوں کے استدلال سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے، زیادہ مضبوط بنتا ہے۔
ورنہ کیوں علماء نے ان حدیثوں کو قبول نہیں کیا جو صحیح روایتوں کے ذریعے آپ تک پہنچی ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بغیر رفع الیدین کی جو نماز ہے، امام شافعی حضرت علی کا شاگرد ہو کے اگر بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھے، خدا کا واسطہ ہے، تو وہ کہ اپنی طرف سے بدعتیں بناتا رہا ہے؟ آپ تو 300 سال بعد کے محدثین کو پڑھ کے رو رہے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا جو تابعی تو ڈائریکٹ صحابہ کے شاگرد ہو کر؟ تو یہ دلالت کرتا ہے واقعی صدر اول کا یہ تعامل رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں آ کر، یہاں آ کر انہوں نے دین سکھایا، وہاں کا ہر مجتہد کہتا تھا رفع الیدین پہلی تکبیر میں ہوگا، ہاں اس کے علاوہ بھی کر لیا تو جائز ہے، منع نہیں کرتے تھے، نہ امام ابو حنیفہ نے ایسا کہا۔ امام ابو حنیفہ کے بعد بہت بعد امام طحاوی کا جب دور ہے، پھر یہ بحثیں شروع ہوئی تھی منسوخ کی، اور یہ بھی آپ کو ہم کبھی بتائیں گے کہ سب سے پہلے منسوخیت کا شوشہ چھوڑا تھا امام بخاری نے، اس کے بعد سے منسوخیت کی بحثیں شروع ہو گئی تھی۔ امام ابو حنیفہ نے رفع الیدین کو کبھی منسوخ قرار نہیں دیا، ان کا کوئی جملہ ایسا منقول نہیں ہے، آپ مجھے دکھائیے گا، ورنہ میں آپ کو دکھاؤں گا امام ابو حنیفہ کے نزدیک دونوں چیزیں جائز ہیں، آپ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھیں، بغیر رفع الیدین کے پڑھیں۔ ہاں بغیر رفع الیدین کے پڑھیں گے تو تامل کی بنیاد پر زیادہ افضل، اور رفع الیدین سے پڑھیں گے تو کم افضل۔ یہی امام مالک کا قول تھا کہ تامل کی دلیل کی بنیاد پر بغیر رفع الیدین کے پڑھیں گے زیادہ افضل، روایات کی بنیاد پر پڑھیں گے تو کم افضل، جائز دونوں امر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، جزاک اللہ خیرہ۔